اور یہ بھی شرک کی ایک بہترین تعریف ہے کہ بندہ جب بھی اپنے معاملات کے اندر کسی اور کو لے آئے گا، اپنی خاص طور پر عبادات کے اندر، خاص طور پر عبادات کے اندر کوئی چیز اللہ کے لیے جب خالص نہیں رہے گی، کسی اور کے لیے ہوگی، وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے نام کے لیے کرے، اس کی مرضی ہے کہ وہ کسی کو دکھانے کے لیے کرے، وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا مرتبہ دینے کے لیے کرے، اس کی کوشش سعی کسی بھی اور چیز کے لیے، اللہ کے لیے اگر نہیں ہے تو اس کا عمل وہ خالص نہیں رہتا، وہ اللہ کے لیے عمل باقی نہیں رہتا۔ اگر صرف اور صرف اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں فلاں بندے کا کام کرتا ہوں اور اس کام کی وجہ سے وہ میرا شکر گزار ہوگا، وہ میرے متحد ہو جائے گا، وہ میری بات ماننے لگے گا، وہ میری بات سننے لگ جائے گا، میں اس کو جو کہوں گا وہ انکار نہیں کر سکے گا، اس وجہ سے میں اس کو دباتا ہوں، نیچے کرتا ہوں، میں اس کو کام کرتا ہوں، یہ کام اس نے اللہ کے لیے نہیں کیا۔ اس کو حصول یہ چیز تھی کہ اس کو میں اپنے متحد کر لوں، اس کو میں اپنے نیچے کر لوں، اس وجہ سے اس نے یہ عمل کیا، اور پھر جب یہ وجہ اور یہ سبب اس کے عمل کے اندر شامل ہو گئی تو پھر وہ اللہ کے لیے خالص نہیں رہا، وہ اس کے اندر للہیت پھر باقی نہیں رہی، پھر وہ ملاوٹ والا ہو گیا۔ اور اسی طرح نماز کا معاملہ بھی ہے، نماز اگر بندہ پڑھتا ہے کس کے لیے، سجدہ کس کے آگے کرتا ہے، اللہ کے لیے، نیت بھی یہی ہوتی ہے، وضو بھی اسی وجہ سے کرتا ہے، مسجد بھی اسی وجہ سے جاتا ہے، لیکن اگر نماز ادا کرنے کے دوران یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں نماز اپنی خوبصورت کر لوں، فلاں بندہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جا کر میرا چرچا کرے گا، محلے کے اندر میری آواز بلند کرے گا، میرا نام بلند کرے گا کہ یار یہ اچھی نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز بہت خوبصورت ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، اس کی آواز، اس کی قرات بڑی اچھی ہے، یہ اگر اس کے دل کے اندر آ گیا، گویا کہ اس کے اس عمل کے اندر ریاکاری آ گئی، اور ریاکاری آ گئی، اب یہ اس کا عمل اللہ کے لیے خالص نہیں رہا، اس کا یہ عمل اس بندے کے لیے، اس محلے کے لیے، ان لوگوں کے لیے ہو گیا جن کی وجہ سے، جن کے پیچھے اس کو یہ سوچ آئی کہ ہاں میرا نام بلند ہوگا، میں نمازی کہلاؤں۔ اور یہی معاملہ جہاد کا ہے، یہی معاملہ مال خرچ کرنے والے کا، چھوٹا سا عمل، چھوٹی سی سوچ، نیت، وہ اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتا، صرف عمل، میں عمل کی بات کر رہا ہوں کہ عمل انسان کا کہاں سے اس کو کہاں لے آتا ہے، نکلا کس کے لیے، اللہ کے لیے، صلہ کس سے چاہیے، اللہ سے چاہیے، بدلہ کس سے لینا ہے، اللہ سے لینا ہے، اجر کس سے لینا ہے، اللہ سے لینا ہے، نیت یہی ہے، چل بھی اسی راستے پر رہا، لیکن چلتے چلتے اسپیڈ بریکر سے وہ ایسا گڈھے میں لگا کہ اس کی نیت دکھلاوے کی ہوئی، اس کا عمل سارا رہا، اس کا عمل قابل قبول نہیں رہا، وہ قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچا۔ انسان کو اپنے عمل کے اندر خون پر پیر رکھنا چاہیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب کوئی عمل کرتے تھے خالص اللہ کے لیے کرتے تھے، اس کے اندر ہلکا سا بھی شائبہ نہیں ہوتا تھا، اور اگر آ جاتا تو فوری طور پر اپنے آپ کو سزا کے لیے تیار کرتے تھے، صرف معافی پر بات نہیں چلتی تھی۔